بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، سامعین و ناظرین، آج ہماری جو گفتگو کا موضوع اور جو ٹاپک ہے وہ تقدیر کے حوالے سے ہے۔ تقدیر پر بہت سے سوالات، بہت سے اشکالات ہیں، ان تمام کا جواب دینا اور ان تمام سوالات اور اشکالات کو اس مختصر سے وقت میں سمیٹنا یہ محال ہے۔ اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے، ایک طویل وقت درکار ہے۔ تو اس مختصر سی کلپ کے اندر ہم صرف ایک بات اور ایک اس عقیدے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس پر اعتقاد رکھنا، اس پر یقین رکھنا اور اس پر اس تقدیر والے مسئلے پر یقین رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یکون فی امتی خسف و مسخ، کہ میری امت میں بھی زمین میں دھسا دیا جانا اور چہرے مسخ ہو جانا ایسا ہوگا۔ اب یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کیا یہ عالمی وبا آئے گی؟ کیا یہ عالمی عذاب آئے گا؟ یا کوئی خاص لوگ اس میں بعض لوگوں کو مختص کیا گیا ہے؟ تو اس کا آگے والے ٹکڑے میں اس کا جواب وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدْرِ، یہ عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو تقدیر کے انکاری ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، مکذبین تقدیر ہیں، ان لوگوں پر یہ عذاب آئے گا۔ اسی لیے جب بچہ زمانہ طفولیت میں ہوتا ہے، جب وہ مکتب میں جاتا ہے تو اسے پہلے زبان کی عربی الفاظ کی ادائیگی پر اسے محنت کرائی جاتی ہے، الف با تا ثا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ جب اس پر وہ عبور حاصل کر لیتا ہے تو سب سے پہلی کتاب جو اسے پڑھائی جاتی ہے وہ اشرفی نماز ہے، اور اشرفی نماز میں جو سب سے پہلا جو سبق اس کا ہوتا ہے وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا ہوتا ہے، جس میں اسی حوالے سے اسی پر زور دیا گیا ہے، ایک عقیدے پر زور دیا گیا ہے، اور اس میں یہی الفاظ کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، کیسی بھی تقدیر ہو، ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین وہ اللہ پر ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ تو اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا ضروری ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کی یہ وعید یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک مجھے بھی تقدیر پر ویسا ہی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ مقصود ہے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔